ایک بادشاہ اور اس کا انجام پھر کیا ہوا، آگے دیکھیے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، چشم فلک نے ایک بادشاہ ایسا بھی دیکھا کہ جو انتہائی سخت جان، اونچے قد والا، جس کا سایہ 1 میل تک لمبا جاتا تھا، 150 کلو کی جنگی ٹوپی پہننے والا، ظلم و جبر کے پہاڑ توڑنے والا، قوم عمالقہ کا سردار، حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آیا اور اپنے عبرت ناک انجام کو پہنچا۔ واقعہ کس طرح سے شروع ہوتا ہے، آئیے سماعت کیجیے۔ تابوت سکینہ، جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات تھے، بنی اسرائیل کے پاس تھا اور یہ نسلاً بعد نسل ان میں منتقل ہوتا جا رہا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب بھی کوئی دشوار مہم درپیش آتی تو وہ تابوت سکینہ کو وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی مشکل کو دور فرما دیا کرتا۔ لیکن جب بنی اسرائیل کی بدعمالیوں میں اضافہ ہو گیا تو بنی اسرائیل تابوت سکینہ سے محروم ہو گئے۔ وہ اس طرح کہ قوم عمالقہ بنی اسرائیل پر مسلط ہو گئی اور ان سے تابوت سکینہ کو لے کر چلی گئی۔ قوم عمالقہ نے تابوت سکینہ کی بڑی بے حرمتی کی، بڑی بے ادبی کی، اس کو نجاست کی جگہ پر ڈال دیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے منسوب تبرکات کی بے حرمتی کا نتیجہ یہ نکلا کہ قوم عمالقہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو گئی۔ جو بھی تابوت سکینہ کے پاس کوئی نجاست پھینکتا یا تھوک پھینکتا، وہ ایک انتہائی موذی بیماری میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا۔ قوم عمالقہ یہ بات سمجھ چکی تھی کہ ہمارے اوپر جو یہ مصیبتیں اور بلائیں ٹوٹ رہی ہیں، ان کی ایک وجہ تابوت سکینہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کے موجود تبرکات کی بے حرمتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر لادا اور اس بیل گاڑی کو ہانک دیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام بنی اسرائیل کو یہ بات بتا چکے تھے کہ ان قریب تابوت سکینہ تمہارے پاس واپس آنے والا ہے۔ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے پاس واپس کیسے آیا، یہ بھی عرض کروں۔ فرشتے بیل گاڑی کو ہانکتے ہوئے تابوت سکینہ طالوت کے پاس لے آئے۔ جب بنی اسرائیل نے تابوت سکینہ کو دیکھا تو یہ بڑے خوش ہو گئے اور تابوت سکینہ کا واپس آ جانا بنی اسرائیل اپنے لیے فتح مندی کا نشان سمجھنے لگے۔ چل دیے دنیا سے سب شاہو۔ تابوت سکینہ کی آمد پر بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر اتفاق کر چکے تھے۔ ادھر جالوت کی طرف سے جنگ کا نکارہ بج چکا تھا۔ طالوت کی سربراہی میں بنی اسرائیل بھی جہاد کی تیاری کر رہے تھے اور طالوت یہاں پر اعلان کر چکے تھے کہ میرے ساتھ کوئی بھی بوڑھا، کوئی بھی نادار، کوئی بھی معذور اور کوئی بھی ایسا شخص جس کا دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہو یا جو مکان بنا رہا ہو، میرے ساتھ شریک نہ ہو۔ یہ سارا اعلان کرنے کی وجہ یہ تھی تاکہ کوئی بھی ایسا شخص جو کسی بھی حوالے سے بزدلی کا شکار ہو، وہ لشکر میں شامل نہ ہو سکے۔ چنانچہ آپ نے بنی اسرائیل کو تیار کیا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قول بیان کیا ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو در منصور میں بیان فرمایا ہے کہ 3 لاکھ سے زائد فوج طالوت نے تیار کی اور جالوت کے ساتھ جنگ کرنے کا پختہ اور پکا ارادہ کر لیا۔ اپنے علاقے سے نکلے، اپنی وادی سے نکلے اور جالوت کے ساتھ لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر در منصور میں بیان فرماتے ہیں کہ طالوت نے 3,03,313 افراد پر مشتمل فوج کو تیار کر لیا۔ اب فوج تیار ہو چکی تھی اور ساتھ میں ایک امتحان بھی درپیش ہو چکا تھا۔ آپ نے اعلان کیا کہ رستے میں ایک نہر آنے والی ہے اور اس نہر سے کوئی بھی شخص پانی نہیں پیے گا، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی پانی پینا بھی چاہے تو صرف 1 چلو پانی پی سکتا ہے، زیادہ پانی پینے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کچھ یوں معاملہ ہوا کہ گرمی بہت زیادہ ہو گئی
اور لوگ پیاس سے نڈھال ہو گئے اور صبر نہ کر سکے، اور 3,03,000 افراد نے پانی پیا اور خوب سیر ہو کر پانی پیا، اور صرف 313 افراد ایسے بچے تھے جنہوں نے طالوت کے حکم پر عمل درآمد کیا اور پانی پینے سے اجتناب کیا، اور اگر پیا بھی تو صرف ایک چلو پانی پیا۔ آپ ان صابرین کے ساتھ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے آگے چلے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام بھی طالوت کے لشکر میں شامل ہو چکے تھے۔ طالوت کے ساتھ جو مخلصین تھے، جو اللہ والے تھے، وہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے تھوڑے افراد بھی بڑے لشکر پر غالب آ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے ہم ہی غالب رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت یہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو فتح عطا فرمائی اور جالوت قتل ہوا۔ کیسے قتل ہوا یہ سماعت کیجیے۔ کوئی بھی دنیا میں کبھی باقی رہا، کوئی بھی دنیا میں کبھی باقی رہا، جتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب چلا دنیا سے خالی ہاتھ تھا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام طالوت کے لشکر میں شامل ہو چکے تھے۔ آپ کے 7 بھائی تھے اور 7 بھائیوں میں آپ سب سے چھوٹے تھے۔ آپ کی طبیعت بھی کچھ ناساز تھی، رنگ مبارک زرد تھا، اور آپ دیکھنے سے بھی کمزور نظر آ رہے تھے ظاہری طور پر۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی طالوت کے لشکر کا حصہ بن چکے تھے۔ ادھر طالوت پریشان تھا کہ جالوت کا مقابلہ کون کرے گا۔ نبی علیہ السلام سے کہنے لگا، حضور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرمائے۔ یہاں ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ جب بنی اسرائیل جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا یہ تھی کہ اے مالک کریم ہمیں صبر و استقلال عطا فرما، اور دوسری دعا یہ کی یا رب کریم ہمیں جالوت سے مقابلہ کرنے کی جرأت عطا فرما، اور تیسری دعا یہ کی کہ یا رب کریم تو ان کافروں پر ہمیں فتح عطا فرما۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک نبی علیہ السلام کو وحی عطا فرمائی کہ طالوت کو بتا دیجئے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر طالوت کو ڈھارس ہوئی اور وہ آپ کے پاس آئے اور آ کے آپ سے کہنے لگے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہ آپ جالوت کو قتل کیجئے، میں اپنی آدھی سلطنت بھی آپ کو دوں گا اور اپنی شہزادی کا نکاح بھی آپ سے کر دوں گا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جالوت کے قتل پر جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ طالوت نے آپ کو زرہ پہنائی اور زرہ پہنانے کے بعد آپ کو جنگی ساز و سامان دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک زبردست اور اعلیٰ گھوڑا بھی پیش کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جنگی لباس پہنا اور آپ روانہ ہوئے تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھے اس زرہ کے بغیر، اس جنگی ہتھیار کے بغیر بھی فتح عطا فرما سکتی ہے۔ چنانچہ آپ واپس ہوئے اور طالوت کے پاس لوٹ کر آئے۔ یہاں جالوت جو سارا معاملہ دیکھ رہا تھا یہ کہنے لگا کہ بچے پر میرا رعب طاری ہو گیا ہے، آج یہ مجھ سے ڈر گیا ہے، اس لیے میرا مقابلہ کرنے کی سکت اور طاقت نہیں پا رہا، لہذا واپس لوٹ گیا ہے۔ وہاں حضرت داؤد علیہ السلام طالوت سے کہہ چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ان آلات حرب کے، ان جنگی ساز و سامان کے بغیر بھی فتح عطا فرمائے گا، لہذا آپ نے وہ زرہ اور دیگر ساز و سامان واپس کیا اور آپ نے گوپھن لے لی۔ آپ علیہ السلام گوپھن کے بڑے ماہر تھے اور گوپھن کے ذریعے سے آپ چیتے کا، بھیڑیے کا اور اس طرح کے جو دیگر جانور ہوتے تھے ان کا شکار بھی فرما لیا کرتے تھے۔ آپ جب جالوت کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے تو آپ کو رستے میں سے ایک پتھر کی آواز سنائی دی۔ وہ پتھر کہنے لگا، حضور میں سنگ موسیٰ ہوں،
मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूं। आपने उस पत्थर को उठा लिया। दूसरा पत्थर बोला, उसने कहा हुजूर मैं सैयदना हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूं। आपने उसको भी उठा लिया। और फिर थोड़ा आगे चलकर आपने एक और पत्थर से आवाज सुनी जो कह रहा था, हुजूर मेरे जरिए से जालूत का कत्ल होगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को भी उठा लिया। यहां जालूत जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अपने पास आता देख रहा था तो ये उनसे कह रहा था कि बेटे तुम वापस चले जाओ, तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम मेरे साथ क्या मुकाबला करोगे, तुम्हारी मेरे सामने हैसियत ही क्या है। और वो कहने लगा कि तुम 3 पत्थर लेकर मेरी तरफ आ रहे हो जैसे कि तुम एक कुत्ते को मारने के लिए जा रहे हो। तो आप अलैहिस्सलाम ने उसे फरमाया कि तुम्हारा हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। बहरहाल आपने उसे जब ये जवाब दिया तो वो गुस्से में आया और तैश में आकर कहने लगा कि अनकरीब तुम्हारा गोश्त चील और कव्वे खाएंगे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे जवाब दिया कि मेरा नहीं बल्कि अनकरीब तुम्हारा गोश्त चील और कव्वे खाएंगे। ये जवाब दाऊदी सुनने के बाद जालूत पर कुदरती तौर पर एक रौब तारी हो गया। अब जालूत हजरत दाऊद से कह रहा था कि मुझे तुम्हारी नौउम्री पर रहम आ रहा है, तुम वापस चले जाओ, मुझे तुम्हारी नौउम्री पर रहम आता है और किसी और को मेरे मुकाबले के लिए भेजो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि अब मैं वापस नहीं जा सकता, अब मुकाबले का वक्त है, लो तैयार हो जाओ, मैं तुम पर हमला करने वाला हूं। चुनांचे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वो 3 पत्थर गोफन में रखे और इस अंदाज में जालूत की तरफ फेंके कि वो उसका खौद, उसकी 150 किलो वजनी लोहे की टोपी को तोड़ते हुए, उसके दिमाग को फोड़ते हुए पीछे की तरफ निकल गए और 30 आदमी उससे और भी कत्ल हो गए। जालूत का गुरूर खाक में मिल चुका था। याद रख हर आन आखिर मौत है, बन तू मत अनजान आखिर मौत है। अल्लाह हमारे हाल पर रहमत फरमाए, अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहमत फरमाए। हम अल्लाह ताला के फजल के